کئی اسباب ہیں، مگر ایک سبب کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں. جس وقت آپ کسی سے حسن سلوک کر رہے ہوں، اس وقت کا تجزیہ بعد میں کریں جب رزلٹ صحیح نہ نکلے. جب کوئی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اور بعد میں رزلٹ صحیح نہیں آتا تو پھر سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ ایکسپیریمنٹ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے غلطی کہاں ہوئی. کہاں صرف وہاں تھوڑی پڑتا ہے غلطی ہوئی کہاں. جو ایلیمنٹس تھے وہ صحیح تھے یا نہیں، جو انگریڈینٹس تھے وہ صحیح تھے یا نہیں، جو پروسیس تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، جس ٹیمپریچر پر ہونا تھا وہ ایکسپیریمنٹ وہ صحیح تھا یا نہیں، وہ انسٹرومنٹ صحیح تھے یا نہیں. ایک ایرر آیا کہاں پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں آیا ہے نا. یہی مسئلہ زندگی کے معاملات کے ساتھ ہے. جس وقت آپ حسن سلوک کر رہے تھے، کیا اس وقت یہ نیت تو نہیں تھی کہ آج میں حسن سلوک کروں تاکہ کل اس پر میری برتری برقرار رہے؟ اگر کہیں خفیف سا بھی یہ جذبہ کار فرما تھا تو رزلٹ غلط ہی آئے گا. اس لیے کہ وہ حسن سلوک توحید کی خاطر نہیں تھا، خدا کی خاطر نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں تو توحید کی جب روشنی پڑتی ہے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خود اپنی ہستی کو مکمل طور پر فراموش کر دیں. بے شک ہم کچھ نہیں. بے کسی عارف کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جس قدر تمہاری نیستی ظاہر ہوگی واہ 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 اسی قدر حق کی ہستی ظاہر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن نیستی الگ ہے اور پستی الگ ہے. واہ 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 واہ. پستی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، نیستی ظاہر ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس قدر تمہاری نیستی ظاہر ہوگی سبحان اللہ اسی قدر حق کی ہستی ظاہر ہوگی. بے شک. تو ہم کچھ ہیں ہی نہیں، نہ ہم کچھ ہیں نہ ہمارا کچھ ہے. ہمارا کچھ تو تب ہوگا جب ہم کچھ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان نہ اللہ. ہم کچھ نہ ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سب سے پہلی روشنی، پہلی کرن توحید کی اپنی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے بے شک کہ حقیقت ہی نہیں ہے تو نظر کیا آئے گی؟ بے شک کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو کچھ ہے اس کی مخلوق، بے شک. اس کی مخلوق. اور یہیں سے تمام اخلاقی نظام کی بنیاد پڑتی ہے. بے شک. توجہ رہے. دیکھیے مورل ویلیوز پر، ایتھکس پر، اخلاقیات پر بہت کتابیں چھپ رہی ہیں عہد حاضر میں، لیکن ہر ڈسپلن کی اخلاقیات الگ الگ ہیں. بے شک. ذرا آپ کتابوں کا جائزہ لیں، کسی اچھے بڑے بک سٹال پہ چلے جائیں جہاں انگریزی کی بہت عمدہ کتابیں ہوں، عربی فارسی کی نہیں، دینی مذہبی نہیں، انگریزی کی کتابیں. اچھے سوشل تھنکرز اور سوشل سائنٹسٹ حضرات اور ویسٹرن تھنکرز کی کتابیں پڑھیے گا. ہر ڈسپلن کی ایتھکس الگ الگ ہے. بے شک. تجارت کی اخلاقیات الگ، بے شک. گھر کی اخلاقیات الگ، فرد کی اخلاقیات الگ، دیگر معاملات زندگی کی اخلاقیات الگ، سیاست کی اخلاقیات الگ. اور یہی اقتصادیات کا حال ہے. اب معلوم ہے اقتصادیات کتنی ترقی کر چکی ہے. اقتصادیات، اکنامکس، اب باقاعدہ ایک بہت بڑے اکنامسٹ نے، میں تو اکنامسٹ نہیں ہوں، ایک بہت بڑے اکنامسٹ نے ابھی مجھے بتایا کہ بعض یونیورسٹیز میں باقاعدہ یہ بھی پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہ سب میوٹیشن پروسیس ہے ایوولوشن کے لیے. واہ واہ واہ. یہ جملہ روز دہرانے کا موقع مل جاتا ہے. چیمپینزین مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی اصل کی طرف پلٹ جائیں اور جدید بندر کا وجود آ جائے. واہ واہ واہ. کرائم اکنامکس.
کہ اس میں یا فرض کیجئے عجیب بات ہے، اب جو مجھے مثال دی اکنامکس کے ایک بہت بڑے پروفیسر نے، وہ مثال دوہرا دوں تو برا نہ مانیے گا. ان کا فرض کیجئے کوئی ایک خاص قسم کا مشروب ہے جو شکاگو میں $2 کا ملتا ہے، اور وہ فرض کر لیجئے کہ جدے میں 800 یا 8000 ریال کا ملتا ہے. تو یہ یوں ہی تھوڑی قیمت معین ہوتی ہے، اس پر پورا حساب کتاب لگایا جاتا ہے کہ وہاں یہ کتنی قیمت پہ خریدی جائے گی، وہاں سے یہ چیز منتقل کرنے میں کتنا خرچ آئے گا، اور چونکہ اس کا منتقل کرنا قانونی نہیں ہے اس لیے جو منتقل کرنے والے ہیں ان پہ جو رسک آئے گا وہ رسک فیکٹر رکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہوگا کہ کتنی قیمت پر وہاں یہ چیز بکے گی. اور فرمایا آپ نے ترقی کی یا نہیں اکنامکس نے؟ بہرحال تو اقتصادیات کی قسمیں ہو گئیں، اخلاقیات کی قسمیں ہو گئیں. اب یہ دیکھیے زندگی ایک وحدت کا نام ہے، زندگی ایک وحدت کا نام ہے، اس کے شعبوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو نظریہ وہ ہو جو زندگی کے تمام شعبوں کو روشن کر دے. اور اسی لیے اب میں عرض کر رہا ہوں ان مثالوں کو اور ان خشک بحثوں کو سمیٹ کر کہ نظریہ توحید اور حقیقت توحید وہ ہے کہ چاہے فرد کی اخلاقیات ہوں یا گھر کے اخلاقیات ہوں یا معاشرے کے اخلاقیات ہوں یا اقتصادی اخلاقیات ہوں یا سیاسی اخلاقیات ہوں، تمام جگہ زندگی کا ایک معیار برقرار رہتا ہے. اور یہاں پر ایک اور البتہ ہے بحث دقیق، لیکن گزارش کر لینے دیجیے کہ نہ تو تسلیس کا نظریہ کام آئے گا، نہ سنویت کا، نہ کثرت کا. اور سنویت کا یعنی بنیادی طور پر دو حقیقتوں کو مان لینا، بنیادی طور پر دو خداؤں کو مان لینا، بنیادی طور پر دو قدیم حقیقتوں کو مان لینا، نور کو ظلمت کو، یزدان و اہرمن والا تصور یا کوئی بھی ایسا ملتا جلتا تصور ہو، کہیں کا